أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه السلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 4 روزہ حج تربیتی پروگرام آج سے اور ابھی سے شروع ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ آج کی نشست میں حج کے کچھ فضائل اور حج مبرور سے متعلق کچھ بنیادی باتیں، خاص طور پر ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حج ہی کے ضمن میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے 5 ارکان ہمیں عطا فرمائے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وفی روایت وحج البیت، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، اور اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج سن 6 ہجری میں یا سن 9 ہجری میں فرض فرمایا۔ علماء کے اقوال اس میں مختلف ہیں، اور راجح قول یہ ہے جس کو محدث کبیر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کا قول کہا ہے کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حج فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا فرمائی، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا ہے یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور انتہائی بابرکت گھر ہے۔ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، بڑی بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ایک بڑی نشانی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس حرم میں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔
اللہ کے عذاب سے بھی بے خوف اور دنیا کے خطرات سے بھی بے خوف، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو پہلا گھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے جب بچھایا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان پہلے سے ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا، آسمان بنایا اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ پھر جب زمین بنی تو پہلے یہ سب پانی ہی پانی تھا، اور سب سے پہلے جو حصہ زمین کے اوپر مکھن کے پیڑے کی طرح ابھرا وہ ہے جہاں آج بیت اللہ ہے، سب سے پہلے وہ حصہ ابھرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا اور پوری زمین تیار ہوئی، اور جب زمین بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 برس پہلے فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور گھر تعمیر ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام تشریف لائے تو وقت کی آندھیاں چلیں، طوفان آئے اور زلزلے آئے، تو ان طوفانوں کی نظر عمارت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر شیس علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر کی، اور پھر ہزاروں سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کروائی، اور پھر قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، پھر قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی، پھر قبیلہ قصی نے اس کی تعمیر کی، پھر قریش نے اس کو بنایا، اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کی عمارت بنائی، گھر بنایا، اور پھر حجاج بن یوسف نے بنایا۔ تو آج جو عمارت ہے یہ اسی پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب پچھلے 1300 سال میں اسی کی تھوڑی بہت مرمت ہوتی رہتی ہے، بنیاد وہی ہے، عمارت وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو بناؤ، اس کی صفائی کرو، اس کے بعد طواف کرنے والے آئیں گے، اور اس میں اعتکاف کرنے والے آئیں گے، قیام کرنے والے آئیں گے، رکوع سجدہ کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، اور گھر تیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، اور اس وقت چاروں طرف ویرانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں کس کو سناؤں، کون میری سنے گا، کہاں تک آواز جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نادی وعلینا البلاغ، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، تم صرف آواز لگاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کے قریب صفا کی جانب ایک پہاڑ ہے، جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، آواز لگائی، یا ایہا الناس ان ربکم اتخذ بیتا فحجوا، اے لوگو تمہارے پروردگار نے اپنا گھر بنایا ہے، اب اس کا حج کرو، اس کا حج کرو، اس کا طواف کرو، اور اس گھر کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو اس قدر اٹھایا اور اس قدر بلند فرمایا کہ وہ آواز صرف زمین تک محدود نہیں ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، تخاضعت الجبال، پہاڑ جھک گئے، آواز آگے بڑھی، درختوں نے راستہ دیا، پہاڑوں نے راستہ دیا،
حتی بلغ ارجاء العالم، زمین کے کونے کونے تک، دنیا کے کونے کونے تک وہ آواز پہنچی، اور پھر صرف اس کونے تک آواز نہیں محدود نہیں رہی، وَأَسْمَعَ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ وَالْأَصْلَابِ، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو عالم ارواح تک پہنچایا، اس آواز کو ماؤں کے رحموں تک پہنچایا، اس آواز کو باپ کی پشت تک پہنچایا۔ جو نسلیں کسی آدمی کی پشت میں تھیں یا کسی ماں کے رحم میں تھیں، آواز اس تک بھی پہنچی۔ اور وَأَجَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَمَدَرٍ، کائنات کی ایک ایک چیز نے اس آواز کا جواب دیا، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ ڈھیلا ہو۔ اور وَكُلُّ مَنْ كَتَبَ أَنْ يَحُجَّ، اور جس کے متعلق اللہ نے لکھ دیا قیامت تک وہ حج کرے گا، وہ اس وقت دھرتی پر موجود تھا یا اپنے باپ کی پشت میں تھا یا ماں کے رحم میں تھا یا ابھی عالم ارواح میں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ آواز ہر ایک کے کان میں پہنچائی، اور ہر اس شخص نے اس آواز کا جواب دیا جس نے دنیا میں اپنے وقت پر آ کر حج کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ حج کے لیے آئیں گے، آپ کے پاس چل کر آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، اور کیسے کیسے آئیں گے، اور اتنی دور دراز کی مسافت طے کر کے آئیں گے کہ اپنے گھر سے جب چلیں گے ان کی اونٹنیاں فربہ ہوں گی، موٹی ہوں گی، صحت مند ہوں گی، ان کے اوپر وہ سوار ہوں گے، سوار ہو کر جب چلیں گے حرم میں پہنچیں گے تو وہ اونٹنیاں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہوں گی، گوشت ان کا اڑ چکا ہوگا، کمزور ہو چکی ہوں گی، لاغر ہو چکی ہوں گی، لمبی لمبی مسافتیں طے کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، مقدر والے قسمت والے ہر حال میں اپنے وقت پر یہاں آئیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ندائے ابراہیمی کو یہ شرف بخشا، عالم ارواح تک پہنچایا، ہر کان تک پہنچایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، جس نے اس آواز کو سن کر جہاں تھا، باپ کی پشت میں تھا، ماں کے رحم میں تھا، دھرتی پر تھا یا عالم ارواح پر تھا، اس کو سن کر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پکار جواب دیا اس نے۔ اللہ نے اپنے وقت پر، چاہے وہ 100 سال بعد آیا، 1000 سال بعد آیا، 10,000 سال کے بعد آیا، یا آج تک نہیں آیا، آگے چل کر آئے گا، فتنوں کے دور میں آئے گا، جب زمین پر کفر پھیلا ہوگا، شرک پھیلا ہوگا، فتنے ہی فتنے ہوں گے، لوگ دین سے بیزار ہوں گے، اور دین سے دور ہٹانے کی چاروں طرف محنتیں عام ہو چکی ہوں گی، خال خال لوگ، قسمت والے لوگ دین پر ہوں گے۔ اگر عالم ارواح نے اس نے لبیک کہا ہے، اللہ اس کو پہنچائیں گے، اس کا راستہ اللہ تعالیٰ مسخر فرمائیں گے، اور وہ حج کے لیے آئے گا۔ اور چنانچہ روایات میں ہے کہ لوگ بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر کے، لمبی لمبی مسافتیں طے کر کے بیت اللہ کے قریب پہنچے اور انہوں نے حج کیا۔ محمد بن یاسین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، تو ایک بڑے میاں بزرگ بوڑھے سے، آنکھوں کی بینائی کمزور، کمر جھکی ہوئی، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، سفید ریش، سر کے بال بھی سفید، مجھ سے ملے، مجھ سے پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں وہ خراسان سے آیا ہوں۔ کہ وہ خراسان میں اور تمہارے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا عرصہ لگا؟ میں نے کہا جی کوئی 2 مہینے 3 مہینے لگے، 3 مہینے بعد میں گھر سے یہاں پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا فَأَنْتُمْ جِيرَانُ الْبَيْتِ،
پھر تو تم کوئی دور سے نہیں آئے، تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو، تم تو یوں بیت اللہ کے بغل میں بیٹھے ہو، خراسان تو یہ ہے، یہ قریب میں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ انہوں نے میری محنت کو، میرے سفر کو، میں تو خود خوش تھا کہ بڑی قربانی دے کر آیا ہوں، انہوں نے میری قربانی کو صفر کر دیا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا میں اتنی دور سے آیا ہوں، جب میں چلا تھا تو ابھی داڑھی پھوٹ رہی تھی اور میری جوانی اٹھ رہی تھی، میں نے سفر کیا اور یہاں پہنچا ہوں تو اب تمہارے سامنے ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، ایک بال میرا سیاہ نہیں ہے، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میں اسی سفر میں اپنی پوری زندگی گزار چکا ہوں، اب موت کا انتظار ہے۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ یأتوک من کل فج عمیق وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ آپ اعلان کریں، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو پیدل آنا پڑے گا، پیدل بھی آئیں گے۔ پیدل والوں کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا، اونٹ والوں کا تذکرہ، سواری والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا۔ اشارہ ہے کہ مناسک حج پیدل ادا کرنا افضل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، الانبیاء یدخلون الحرم حفاتا مشاتا ویطوفون بالبیت ویقضون المناسک حفاتا مشاتا، کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج کروایا ہے۔ عمارت موجود تھی یا نہیں تھی، اللہ نے ہر نبی سے بیت اللہ کا طواف کروایا ہے، چونکہ بیت اللہ اس عمارت کا نام نہیں ہے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا بیت اللہ ہے، پوری عمارت ہے۔ چنانچہ کوئی جہاز میں اڑ رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جہت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک طوفان نوح میں وہ عمارت موجود نہیں رہی، ختم ہو گئی طوفان کی وجہ سے، لیکن اس دوران جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، حج بھی کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام جب حج کے لیے آتے تھے، حرم کے قریب پہنچ کر سواریوں سے نیچے آ جاتے تھے، سواریوں سے نیچے آ جاتے تھے اور پاؤں سے جوتے نکال دیتے تھے، حفاتن مشاتن، حرم میں ننگے پاؤں پیدل قدم رکھتے تھے۔ وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ مُشَاتًا حُفَاتًا، بیت اللہ کا طواف ننگے پیر کرتے تھے اور پیدل کرتے تھے۔ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ مُشَاتًا حُفَاتًا، اور بیت اللہ شریف اور حج کے تمام مناسک بھی پیدل ادا کیا کرتے تھے۔ پیدل ادا کرنا افضل ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 7 لاکھ افراد حج کے لیے آئے، 7 لاکھ افراد انہوں نے حج کیا۔ اور حج کے لیے جب وہ اپنے اپنے علاقوں سے آئے، تنعیم پہنچے۔ تنعیم حرم سے ملا ہوا ہے کہ ایک تنعیم وہ جگہ ہے کہ جہاں آدمی اس طرح بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ایک قدم اس کا حل میں ہوگا، دوسرا قدم حرم میں ہوگا، بالکل حرم سے اس کا اگلا قدم حرم ہے۔ تو تنعیم میں پہنچ کر اپنے جوتے اتار کر وہیں رکھ دیتے اور ننگے پاؤں حرم میں آتے، حرم کے تقدس کی وجہ سے۔ اتنا بلند مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، اپنی اولاد کو جمع کیا، بوڑھے ہو گئے اور بیمار ہو گئے اور نظر بھی کمزور پڑ گئی، تو اپنے بچوں سے کہا، بیٹو جوانی میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، صحت عطا فرمائی، بنائی عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی اور طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اب وہ چیزیں باقی نہیں ہیں، کسی چیز کے چلے جانے پہ مجھے افسوس نہیں ہے، اتنا افسوس نہیں ہے، افسوس ہے مگر اتنا نہیں ہے، آنکھ چلی گئی اتنا افسوس نہیں، طاقت قوت رخصت ہو گئی
اتنا افسوس نہیں، صحت جواب دے گئی، اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے پیدل حج کیوں نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا میرے بیٹو تم پیدل حج کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج من مکہ ماشیا حتی یرجع الی مکہ، جس نے مکہ سے مکہ تک، حرم سے مکہ واپس آنے تک یہ پورا حج، مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر مینا، پھر حرم مکہ سے مکہ تک پورا حج پیدل کیا، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 700 حسنہ، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور 700 نیکیاں بھی کون سی؟ عام نیکیاں نہیں، من حسنات کل حسنۃ من حسنات الحرم، ہر نیکی حرم کی نیکی، 700 حرم کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بیڑوں نے پوچھا حرم کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا کل حسنۃ 100,000 حسنہ لکل حسنۃ 100,000 حسنہ، ہر نیکی 1,00,000 کے برابر، 1,00,000 کے برابر۔ یہاں تنعیم میں، حل میں، کسی بھی جگہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، حرم میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، برابر ہے، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، ہر قدم پر 700 حرم کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، عظیم اجر و ثواب ہے۔ اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے اور اہم ترین رکن ہے۔ اور اس رکن کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا، لوگوں کو اس کی ترغیب دی، اور پھر چلتے ہوئے لوگوں سے کہا خذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی هذا، مناسک حج سیکھ لو اور مجھ سے حاصل کر لو، مجھے نہیں پتا آئندہ سال دوبارہ میں حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، غالباً شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، لہذا اس کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل عند اللہ، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے اللہ کے ہاں؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ صحابہ نے پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابہ نے پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا حج مبرور، یہ بڑی زبردست نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج کا ارادہ کرتا ہو اور حج کا خواہش مند ہو، ارادہ کر رہا ہو، تو اس کو چاہیے جلدی کرے۔ فإنه قد يمرض المریض، ایسا ہو سکتا ہے آگے چل کر کہیں مرض میں مبتلا نہ ہو جائے، وتضل الضالہ، کہیں ایسا نہ ہو آگے سواری کا بندوبست نہ ہو، اخراجات پاس نہ رہیں، پیسے کہیں لگ جائیں، وتعرض الحاجہ، کہیں کوئی دوسرے مسائل پیش نہ آ جائیں جس کی وجہ سے حج ایک سال سے دوسرے سال، دوسرے سے تیسرے سال، مؤخر سے مؤخر تر ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے اور انسان حج فرض ہونے کے باوجود بغیر حج کیے دنیا سے چلا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس کے پاس سواری کا انتظام ہو اور زاد راہ بھی اس کے پاس موجود ہو، سواری اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہو، اتنے اسباب، وسائل، اخراجات، نان و نفقہ اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا،
تو اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے، سخت وعید ہے۔ جس پر حج فرض ہو اس کو فی الفور حج ادا کرنا چاہیے، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ابھی کاروبار سیٹ نہیں ہوا، ابھی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی فلاں پلاٹ خریدنا ہے، ابھی پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے، وہاں لگا ہوا ہے، یہ دکان بن جائے، یہ فیکٹری بن جائے، اور یہ کاروبار ذرا سیٹ ہو جائے، بچیوں سے میں آزاد ہو جاؤں، اس کے بعد حج کروں۔ یہ ساری ذمہ داریاں اپنی جگہ، حج فرض ہونے کے بعد ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ ان مختلف خود ساختہ عوارض کی وجہ سے یا واقعی مسائل کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما یوجب الحج، ایسی کون سی چیز ہے جو حج کو واجب کر دیتی ہے، لازم کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں، الزاد والراحلہ، زاد والراحلہ، ایک زاد راہ اور دوسرا سواری کا انتظام۔ زاد راہ یعنی خرچہ، اپنا خرچہ بھی ہو، کرایہ بھی ہو، وہاں کا خرچہ بھی ہو، شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا خرچہ بھی ہو، اور ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کا نفقہ بیٹے کے ذمے ہے، تو ماں باپ کا نان و نفقہ بھی اس کے پاس ہو، اتنا کچھ موجود ہو، سواری کا بندوبست ہو، راستہ پر امن ہو، تو اب اس پر حج کرنا فرض ہو گیا، حج اس پر لازم ہو گیا۔ تو یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تیسرے جو بڑی نیکیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں، تیسرے درجے میں آپ نے جس نیکی کو ذکر کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور، صرف حج نہیں فرمایا بلکہ فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور، مبرور کا لفظ بر سے نکلا ہے، جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں سمعت نہ ہو، اس میں نفسانیت کا کوئی جذبہ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ حج مبرور ہے، حج مبرور ہے۔ اور اس حج مبرور کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے حج میں جان پڑتی ہے، اور حج مبرور ہوتا ہے، اور حج وہ حج بنتا ہے جو انسان کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کی بلند و بالا عمارتوں کو زمین بوس کر دیتا ہے، مسمار کر دیتا ہے، اس طرح مٹاتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں گناہوں میں سے ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حج کی طاقت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طاقت کے برابر قرار دیا، حج کی طاقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی طاقت کے برابر قرار دیا۔ اسلام کے بارے میں جو الفاظ فرمائے، ہجرت کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، بعین ہی وہی الفاظ آپ نے حج کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ اسلام کے بارے میں فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ انسان کی 100 سال کی زندگی، 1000 سال کی زندگی، 500 سال کی زندگی معاصی میں گزری، گناہوں میں گزری، بدکاری میں گزری، چوری میں گزری، ڈکیتی میں گزری، اور دنیا جہان کے سارے گناہوں میں گزری، کوئی ایک گناہ اس نے نہیں چھوڑا۔ 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ صدق دل سے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ ایسے دھلے، ایک بھی باقی نہیں رہا، ایک بھی باقی نہیں۔ یہ اسلام کی طاقت۔ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا،
ایسے ہی کسی نے اللہ کے لیے ہجرت کر گئی، اللہ کے لیے ہجرت کی، اور ایسی جگہ جہاں وہ نماز آزادی سے نہیں پڑھ سکتا، اللہ کی بندگی آزادی سے نہیں کر سکتا، فرائض ادا کرنے میں حکومت رکاوٹ بنتی ہے، لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، اب اس پر لازم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑے دوسری جگہ آئے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، یہاں اگر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے مورتیوں کے سامنے سجدہ کرو، پتھروں کو سجدہ کرو، سورج کو سجدہ کرو، ستاروں کو سجدہ کرو، کسی کو مت سجدہ کرنا، میری بندگی کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، جگہ چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، اور چھوڑو گے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ ایسے معاف ہوں گے کہ ایک گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہی الفاظ حج کے بارے میں آ رہے ہیں، وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج بھی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جتنی بلند و بالا عمارتیں ہوں، ایسا اسلام گناہوں کے لیے، اسلام، ہجرت اور حج ایسا طاقتور ہتھوڑا ہے کہ بڑی بڑی گناہ کی عمارتیں مسمار ہو جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں، ایک گناہ باقی نہیں رہتا، ایک گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ حج کی طاقت ہے، چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسری تمام عبادات سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی بھی نیکی کرو گے اس سے گناہ دھلیں گے، حتیٰ کہ وضو کرو گے گناہ دھلیں گے، مگر دوسری نیکیوں کے بارے میں یہ ہے صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر نہیں ہوتے۔ اس کے لیے دو میں سے کسی ایک چیز کی ضرورت ہے، یا توبہ کر لے بندہ، یا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو جائے تو پھر سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں، سب وضو سے بھی سب معاف ہو جائیں گے، اور نماز سے بھی سب معاف ہو جائیں گے۔ لیکن حج کے بارے میں، ہجرت کے بارے میں جمہور فقہا فرماتے ہیں صغائر بھی معاف، کبائر بھی معاف، چونکہ اس کو اسلام کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور ہجرت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا، صغائر بھی معاف، کبائر بھی معاف۔ مگر یہ حج کون سا ہے؟ وہ حج ہے جو سنت کے مطابق ہو اور جس میں اتمام ہو۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج پورا کرو اور عمرہ بھی پورا کرو، ایک کام۔ دوسرا، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ حج کی فرضیت کے متعلق جو آیت آئی ہے، فرضیت کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر پہلے فرمایا، ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ کس کے ذمہ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس میں استطاعت ہو، اللہ کے لیے۔ اس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ بیت اللہ کے لیے آ رہے ہو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، ادھر فرمایا، اور ادھر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو اللہ کے لیے، حج کرو اللہ کے لیے، عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ اتمام ہو، دو چیزیں، ایک اتمام ہو اور ایک حج و عمرہ اللہ کے لیے ہو۔ اتمام کس سے ہوتا ہے؟ اتمام حج کے تمام مناسک ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرے میں طواف ہے، سعی ہے، احرام ہے، احرام طواف سعی۔ اتمام یہ ہے احرام بھی باندھو اور طواف بھی کرو، سعی بھی کرو۔ حج میں احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، وقوف منا ہے، وقوف عرفات ہے، پھر وقوف مزدلفہ ہے، پھر وقوف منا ہے، پھر رمی جمرات ہے۔ یہ سارے کام کرو، سارے کام کرو، یہ اتمام ہے، ایک درجہ۔ اتمام کا اگلا درجہ، پھر جو کام کرنا ہے آداب کے ساتھ کرو۔ صرف طواف کرنا کافی نہیں ہے، طواف کرو آداب کے ساتھ۔ صرف احرام باندھنا کافی نہیں، احرام کے جو آداب ہیں ان کی بھی رعایت کرو۔ صرف منا جانا کافی نہیں،
مینا کے جو آداب ہیں جو ہم اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، ان آداب کی بھی رعایت کرو، سنتوں کی بھی رعایت کرو، دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ، کسی جنایت کا ارتکاب نہ کرو، کسی جنایت کا ارتکاب نہ کرو۔ وہ جنایات، خوشبو نہ لگاؤ، حالت احرام میں خوشبو نہ لگاؤ، سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو، اور شکار نہ کرو، اور شکار کرنے والے کو راستہ مت بتاؤ، اشارہ نہ کرو، اور سر مت ڈھانپو، چہرہ مت ڈھانپو، اور پاؤں کی ہڈی جس جوتے سے چھپتی ہو وہ جوتا مت پہنو۔ یہ اس کے خلاف کرنا جنایت کہلاتا ہے، جرم کہلاتا ہے۔ اور یہ تو ظاہری جنایت ہیں، کچھ جنایت اور ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، پورے وجود کی حفاظت کرو، کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، یہ اتمام میں داخل ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اتمام میں تین چیزیں، ایک تو پورے کے پورے مناسک ادا کرو، پھر مناسک میں سے ہر رکن اور ہر عبادت آداب کے ساتھ رعایت کرو، اور پھر تیسری چیز کہ کسی جنایت کا ارتکاب نہ ہو، یہ ہے اتمام۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ اگلا جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للہ، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ یہاں سے سوئے حرم جا رہے ہو احرام باندھ کر، وہاں کی اونچی اونچی عمارتیں دیکھنا مقصود نہ ہو، مارکیٹیں دیکھنا مقصود نہ ہو، خریداری کرنا مقصود نہ ہو، چلتے ہوئے پہلے سے فہرستیں مت بناؤ کہ وہاں سے یہ چیز خرید کر لانی ہے، دوست کسی کے آرڈر مت لو کہ وہاں سے میرے لیے کمبل لے کر آنا، میرے لیے فلاں جوسر مشین لے کر آنا۔ نہیں، وہاں خریداری کرنے نہیں جا رہے، وہاں للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ نہ وہاں مقصد عمارت دیکھنا، نہ وہاں اعزہ اقربا سے ملاقات کرنا۔ چلتے چلتے یہ سارے کام ہو جائیں وہ ایک الگ بات، وہاں پہنچ کر آدمی اپنی انسان ہے، ضروریات، ملک بدلنے سے ضروریات ختم نہیں ہوتی، ضروریات پوری کرنے جا رہا ہے، کوئی چیز پسند آ گئی خرید لے، لیکن ابھی سے یہ نیت لے کر نہ جائے، ابھی سے نیت، ابھی صرف ایک ہی نیت ہو، ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد حرم میں جانا ہے، مکہ جانا ہے یا مدینہ منورہ جانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ للہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ، مقصود اللہ کو راضی کرنا، مقصود اللہ کو راضی کرنا۔ اتمام سے حج مبرور بنتا ہے، اور اخلاص سے حج مبرور بنتا ہے۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی احرام باندھ لے، حج کا احرام باندھ لے، عمرے کا احرام باندھ لے، تو اب آگے اللہ تعالیٰ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ جب احرام باندھ لیا اب حرم جاؤ، وہاں جا کر طواف کرو، عمرے کا احرام ہے تو طواف کرو، سعی کرو، حج کا احرام ہے تو طواف کرو، سعی کرو، پھر 8 کو مینا چلے جاؤ، 9 کی صبح کو عرفات چلے جاؤ، مغرب کے بعد وہاں سے مزدلفہ آ جاؤ، رات مزدلفہ میں گزارو، پھر وہاں سے مینا آ جاؤ اور جمرہ عقبہ کی رمی کرو، پھر طواف، پھر اس کے بعد قربانی کرو، حلق کرو، طواف زیارت کرو، پھر واپس مینا آ جاؤ، 3 دن مینا میں پڑے رہو، زوال کے بعد تینوں جمرات کی ترتیب سے رمی کرو، یہ حج ہے۔ تو احرام باندھنے کے بعد آگے انہی مناسک کا ذکر ہونا چاہیے تھا، انہی مناسک کا ذکر ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ یہ سارے مناسک ادا ہو ہی جاتے ہیں، ہر ایک کے ادا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ احرام باندھنے کے بعد کوئی بے ہوش ہو گیا، قافلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا لیں گے اور اس کو پورا حج اس کا کروائیں گے، نہ طواف فوت ہوگا، نہ سعی فوت ہوگی، نہ وقوف مینا فوت ہوگا، نہ وقوف عرفات فوت ہوگا، نہ اس کا وقوف مزدلفہ نکلے گا، نہ رمی جمرات، سارے مناسک اس سے ادا ہوں گے، کسی میں ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ اللہ نے وہ چیزیں بیان فرمائیں
جہاں جہلا نہیں علماء بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ علماء بھی یہ جو مناسک ہیں حج کے، یہ تو جہلا کے بھی ادا ہو جاتے ہیں، ریڑھی چلانے والوں کے بھی، چھابڑی لگانے والوں کے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ کسی کا نہیں رہے گا، طواف بھی ہوگا، سعی بھی ہوگی، چونکہ قافلے کی صورت میں حج ہوتا ہے، آدمی دیکھتا جائے گا کرتا جائے گا، دیکھتا جائے گا کرتا جائے گا۔ لیکن جہاں انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور جس کی وجہ سے لاکھوں روپے لگا کر بھی جو مقاصد اس کو حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوں گے، جن کی وجہ سے ان دکھتی رگوں پر اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ حج صفر ہو جائے گا، حج صفر ہو جائے گا۔ اور مشقت برداشت کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، منا عرفات میں جا کر بھی اور پاؤں میں آبلے پڑ گئے، چھالے ہو گئے اور جسم کا رواں رواں تھک کر چور ہو گیا، اور وہ پھر مدینہ منورہ بھی چلا گیا، وہاں پر بھی اس نے وہ روضہ رسول کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا اور تصویریں بھی بنوا لی اور خاندان کو بھیجوا دی، ثبوت دے دیا کہ میں نے دیکھو حج کر لیا، حج کر لیا ہے۔ لوگوں کی نظر میں حاجی ہوگا، اللہ کی نظر میں حاجی نہیں ہوگا جب تک کہ خاص طور پر ان تین چیزوں سے نہیں بچے گا، خاص طور پر ان تین چیزوں سے۔ وہ کیا کہ جب احرام میں تم آ گئے، حج فرض ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ تین کام خاص طور پر ان سے اپنے آپ کو بچو۔ کوئی بے حیائی معصیت کی بات زبان سے مت نکالو، فلا رفث، بے حیائی، شہوت، معصیت کی بات زبان سے نہ نکالو۔ اور دوسرا ولا فسوق، کسی طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ گناہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، کانوں سے بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے، پاؤں سے بھی ہو سکتا ہے، اور گھورنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی جسم کا کوئی عضو کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، ولا فسوق۔ اور تیسری چیز ولا جدال فی الحج، حج میں پھر کوئی جھگڑا بھی نہ ہو، کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اپنے غصے کو قابو کرو، پی جاؤ، برداشت کر لو، ہونٹ سی لو، آنکھیں سی لو، کان سی لو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشم بند، لب بند، گوش بند، گر نبینی نور حق بر من بخن، کہ آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، کچھ غلط مت دیکھو، کان بند کر لو، غلط مت سنو، ہونٹ بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، زبان بند کر لو کہ کوئی غلط جملہ زبان سے نہ نکلے۔ پھر بھی اگر یہ تین کام کر کے اگر تمہیں نور الہی اپنی آنکھوں سے نظر نہ آئے تو بھرے بازار میں مجھے بدنام کر دینا، رسوا کر دینا کہ مولانا رومی جھوٹ بولتا تھا، یوں کہتا تھا۔ آج ہمیں نور الہی نظر نہیں آتا، کس وجہ سے؟ آنکھ بند نہیں کی، کان بند نہیں کی، زبان بند نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں چشم بند، گوش بند، لب بند، گر نبینی نور حق بر من بخن۔ یہ تو پوری زندگی کا دستور ہے، پوری زندگی کا نصاب ہے، خاص طور پر حج کا، خاص طور پر حج میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ عام طور پر حجاج کرام انہی تین چیزوں میں ٹھوکر کھاتے ہیں، اور حج کے لیے نام آ گیا، سب کچھ ہو گیا، حج کیمپ میں پہنچتے ہیں، یہیں سے ان کے صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ویکسینیشن کے عمل کے لیے جب لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، وہیں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں مطاف میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ خیموں میں منا کے ایام میں خاص طور پر اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، دسترخوانوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہاں ہوٹلوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ چند دن ہیں حج کے، اس میں خاص طور پر ان تین سے بچو۔ جو ان تین سے بچے گا اس کے حج میں روح پیدا ہوگی، حج میں جان پیدا ہوگی، وہ حج مبرور بنے گا،
حج حج مبرور بنے گا۔ ان تین سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حج مبرور کی دولت عطا فرما دی، حج مبرور کی دولت عطا فرما دی، ایک تو وہ میں نے پہلے بتایا کہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیں گے، ایک گناہ باقی نہیں ہوگا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حج مبرور کی دولت عطا فرما دی، اس نے تمام مناسک بھی ادا کیے اور ان تین سے خاص طور پر بچا، تین سے خاص طور پر بچا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ کہا یوں حضور نے تعبیر فرمائی، اس کو میں ذرا وضاحت کے ساتھ یوں بیان کروں کہ اگر اللہ اس کو آسمان پورا کا پورا دے دے کا بدلہ نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو چاند تارے توڑ کر دے دے، اس کے حج کا بدلہ نہیں ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ ساری کی دولت اس کو مل جائے، اس کے حج کا بدلہ نہیں ہوگا۔ اس حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ جنت میں ہی عطا فرمائیں گے، اور جنت ہی اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیس له جزاء الا الجنہ، جنت کے سوا کچھ اور بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے اس طرح حج کیا، نہ کوئی غلط بات اس زبان سے نکالی، نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوا، معصیت میں مبتلا ہوا، فسق و فجور میں مبتلا ہوا، نہ کسی سے جنگ و جدال کیا، جھگڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ حج کے بعد اس کو ایسا فرما دیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر ابھی دنیا میں آیا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر ابھی دنیا میں آیا ہے۔ جیسے بچہ جب دنیا میں آتا ہے گناہ سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے بالکل پاک فرما دیں گے۔ اور پھر قرآن، اور یہ تین کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، ایک خاص چیز کی ضرورت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ حجاج کرام جو کچھ لے کر جاتے ہیں، اب تو بہت کم لے کر جاتے ہیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں تو پورے 2 مہینے کا راشن بھی ساتھ لے جاتے تھے، ٹرکوں کے ٹرک بھر کر لے جاتے تھے۔ ان ساری مادی چیزوں کے لیے قرآن کریم میں ایک لفظ آ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدُوا، اے حج پر جانے والو، حج پر جانے سے پہلے اپنی ضرورت کے کپڑے لے لو، وَتَزَوَّدُوا، پاسپورٹ لے لو، وَتَزَوَّدُوا، اس کی فوٹو کاپی بھی لے لو، وَتَزَوَّدُوا، ضروری ادویات بھی لے لو، وَتَزَوَّدُوا، ضرورت کا ساز و سامان لے لو، وَتَزَوَّجُوا، اور خورد و نوش کی کچھ چیزیں بھی لے لو، جہاں وہاں ضرورت پڑے اس کے لیے وَتَزَوَّدُوا۔ سب کے لیے جتنی مادی چیزیں ہیں قرآن کریم اس کو چھوٹے سے مختصر جملے میں بیان کرتا ہے، وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ ساتھ لے لو، جس سے 40 دن 45 دن آرام سے سہولت سے کٹ جائیں، گزر جائیں، وہ ساری چیزیں ساتھ لے جاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ تم ساری چیزیں لے کر تو جا رہے ہو، کہیں تم ایک چیز کو بھول نہ جانا، اس کو تم نے ہر حال میں ساتھ رکھنا ہے، اور میں تمہیں اس کو تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، باقی ساز و سامان میں اس ایک کو ضرور ساتھ رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جتنی چیزیں تم لے کر جاؤ گے ان میں سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کٹے گا، 40 دن کے ایام کٹیں گے، تقوی وہ ہے جس سے یہ سفر بھی کٹے گا، 40 ایام بھی سفر کٹیں گے، اور دنیا سے آخرت کا سفر بھی اسی سے کٹے گا، اسی سے طے ہوگا۔ تقوی لازمی ساتھ رکھ لینا۔ جس کے پاس تقوی ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو بیہودہ گوئی سے بچانا آسان ہے، جس کے پاس تقوی ہے فسق و فجور سے بچانا آسان ہے، جس کے پاس تقوی ہے جنگ و جدال سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہے،
کڑوے گھونٹ پینا آسان ہے، کڑوے گھونٹ پینا آسان ہے۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، ان کا نام ہے مجاہد، ملیر سعود آباد میں، وہ حج پر گئے تو ہمارے ایک مدرسے کے استاد ہیں مفتی قمر الحسن صاحب، وہ بھی ساتھ تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بڑے میاں تھے، ان کی وہ ویل چیئر چلایا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، اور بڑے میاں ہر وقت ان سے نالاں رہتے تھے اور ہر وقت ان کو سناتے رہتے تھے، اور وہ بیچارے چپ رہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ کبھی یہ تک نہیں کہا کہ بابا جی میں آپ کی ویل چیئر چلاتا ہوں، آپ کو حرم لے جاتا ہوں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، وہ کوئی آپ کے قریب نہیں آتا، کچھ نہیں کہا، خاموش خاموش۔ اور وہ بزرگ صبح و شام ان کو دھو دیتے، جب جی چاہتا ان کو دھو دیتے، لیکن وہ مفتی قمر الحسن صاحب فرماتے ہیں وہ اسم بمسمہ، میری مسجد کے نمازی ہیں، نام ان کا مجاہد، اور واقعی انہوں نے بڑا جہاد کیا اور بڑا کام کیا، ایک لفظ نہیں بولے، ایک لفظ انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ تو یہ کام بغیر تقوی پہ کے نہیں ہو سکتا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، تقوی کی تفسیر آپ کو خود قرآن ہی سے بتا دیتا ہوں، تاکہ وہ آیت آپ کے یہ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، زیادہ نہیں پڑھی، یہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ اللیل ہر ایک کو یاد ہے، اس میں ایک جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یسرا جنت ہے، عسرا جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تین کام کرے گا جنت کا راستہ ہم اس کے لیے مسخر کر دیں گے۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ ترتیب سے آ رہے ہیں، اعطا واتقا وصدق بالحسنى، کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے، اور تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جائے، اور تیسرے نمبر پر حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ کی تصدیق کرے، دل سے کہہ دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو یہ تین کام کرے گا، خرچ کرے، تقوی اور تصدیق، اس پر کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یسرا جنت ہے، جنت کا راستہ ہم اس کے لیے ہموار کر دیں گے، اور وہ آسان ہو جائے گا اور چلتا ہوا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اب اس کے بالمقابل آئیں، ادھر اعطا ہے، آگے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اعطا کے بالمقابل بخیل آ رہا ہے، من بخیل واستغنى وكذب بالحسنى۔ ادھر اعطا، ادھر کیا ہے؟ بخیلا، ادھر ہے اتقا، اور ادھر ہے استغنا، اور ادھر ہے وکذب بالحسنى، اور ادھر ہے وصدق بالحسنى، ادھر ہے وکذب بالحسنى، کہ جو بخل کرے، خرچ کی بجائے بخل کرے، اور تقوی کے بے استغنا برتے، بے نیازی، بے فکری کی زندگی اپنائے، بے فکری کی زندگی اپنائے، اور تیسرا کلمہ طیبہ کی تکذیب کرے، جھٹلا دے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، عسرا جہنم ہے، جہنم کے راستے اس کے لیے ہموار ہو جائیں گے، وہ چلتا چلتا جہنم میں جا کے پہنچے گا۔ اب تقوی بیچ میں، ادھر ہے اتقا، ادھر ہے استغنا۔ استغنا کا معنی ہے بے فکری کی زندگی، اس سے معلوم ہوا تقوی کا معنی کیا ہوا؟ فکر والی زندگی، جس میں فکر پیدا ہو جائے، بس تقوی ہے۔ جس میں فکر پیدا ہو گئی اس میں تقوی ہے۔ اپنے اندر فکر، اگر صرف یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میرا حج ضائع نہ ہو، میرا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس فکر کی بنیاد پر اگلے حج کو مبرور بنانے والے سارے کام خود بخود ہوں گے۔ یہ فکر کی بنیاد پر علماء سے جا کر ایک مسئلہ بھی پوچھے گا، حج سیکھے گا بھی، فکر کی بنیاد پر سیکھے گا، فکر کی بنیاد پر کوئی نئی چیز پیش آ جائے گی پوچھے گا، فکر کی بنیاد پر ہر رکن ادا کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرے گا اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرے گا، اور پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اور مزاج کے خلاف جو چیز پیش آئے گی اس کو برداشت کرے گا۔ حج صرف طواف کرنے کا نام نہیں ہے، صرف سعی کرنے کا نام نہیں ہے، اور منا، عرفات، مزدلفہ میں گھومنے پھرنے کا نام نہیں ہے۔ حج اپنے اندر ایک صفات حمیدہ
پیدا کرنے کی محنت ہے، صفات حمیدہ پیدا کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنا، اس کا نام حج ہے۔ ہمارے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے، قوت برداشت پیدا ہو جائے اور دین پر استقامت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، یہ حج ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حج مبرور کیا ہے؟ اس کی انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کی حقیقت تو آخرت میں ہی جا کر کھلے گی، وہاں جا کر پتہ چلے گا عمل مقبول ہوا یا مردود ہوا، موت پہ ہی پتہ چلے گا، موت سے پہلے اس کا نہیں پتہ۔ ہاں کچھ علامات ہیں، علامات کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے اور اپنے دل کو انسان تسلی دے سکتا ہے کہ ہاں امید ہے اللہ کی بارگاہ میں میرا حج مقبول ہوا ہوگا۔ تو فرمایا ایک تو آداب کی رعایت کے ساتھ حج کرنا، اور حج مبرور کی ایک نشانی یہ ہے واپس آنے کے بعد زندگی پچھلی زندگی سے یکسر مختلف ہوتی ہے اور اس میں زبردست مثبت انقلاب آتا ہے۔ حج کی بدولت مثبت زبردست انقلاب آتا ہے اور رجوع الی اللہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر مثبت انقلاب آئے تو آدمی کسی قدر خوش ہو سکتا ہے، اگرچہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں رد نہ ہو جائے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور کچھ امید بھی ہو کہ امید ہے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ حج مقبول ہوگا۔ تو فلا رفث، ایک تین چیزیں، اتمام حج اور اخلاص، اور حج کے اندر خاص طور پر تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور ان تین کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کا میں نے مفہوم بیان کیا، فکر پیدا کر لینا، دین کی فکر پیدا ہو جائے، بس سمجھ لو تقوی پیدا ہو گیا، تقوی پیدا ہو جائے، اور اسی فکر کی بدولت اللہ تعالیٰ تمام راستے آسان فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے حرم میں قدم رکھنے سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایسے ہی حرم میں قدم رکھنے سے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین آدمیوں سے اللہ کو سخت نفرت ہے، اللہ کو نہیں بھاتے تین آدمیوں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ کون کون سے؟ پہلا نمبر آ رہا ہے ملحد فی الحرم، جو حرم میں پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑتا ہو۔ حرم میں گناہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے بد نظری کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، نماز چھوڑ دینا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور پھر بلا عذر جماعت چھوڑ دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، صرف عشاء اور فجر کے لیے رخصت مانگی، یا رسول اللہ نابینا آدمی ہو، کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہوتا، اور نابینا آدمی ہو ٹھوکریں لگتی ہیں، اور رات کے وقت حشرات الارض بھی نکل آتے ہیں، کتے بلے بھی نکل آتے ہیں، ڈر ہے کہ کہیں کسی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، مجھے اجازت ہے عشاء فجر گھر میں پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ پھر انہوں نے رخ موڑا، 2 قدم نہیں چلے، آپ نے دوبارہ روکا، فرمایا کہ بھائی سنو تمہیں آذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ آذان کی آواز آتی۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی رخصت نہیں ہے، ٹھوکر لگتی ہے لگ جائے، گرتے ہو گر جاؤ، مگر مسجد میں پہنچو، عشاء میں بھی پہنچو، فجر میں بھی پہنچو۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے سوچا، ایک آدمی سے کہوں لکڑیاں جمع کرے، دوسرے سے کہوں اقامت کہے اور نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بس صرف پھر عورتوں کا خیال آتا ہے، بچوں کا خیال آتا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا تھا، ورنہ جی چاہتا ہے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنا کبیرہ گناہ ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، حرم میں پہنچ کر حرم کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ حضور نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ کو سخت نفرت۔ ایک کون ہے؟ ملحد فی الحرم، جو حرم میں پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے،
اور اسی کو اللہ تعالیٰ 17ویں پارے میں بیان فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ کہ جو آدمی گناہ کا ارادہ بھی کرے گا حرم میں ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ارادے پر بھی پکڑ آ رہی ہے، ارادہ عزم، ارادہ اس پر بھی پکڑ آ رہی ہے، تو حرم میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا کون ہے؟ فَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ جس کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اس کو معلوم ہے، پھر وہ جاہلیت کے طریقے ڈھونڈتا پھرتا ہے، جاہلیت کے طریقے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، پھر جہلا کے طریقے پر، یہود و نصارہ کے طریقے پر، کفار کے طریقے پر کھانا کھاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے حضور کا لباس کیسا تھا، پھر وہ جاہلیت کے طریقے ڈھونڈتا ہے، تو ایسے آدمی کو سے بھی اللہ کو سخت نفرت ہے۔ اور تیسرا وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ اور وہ آدمی جو ناحق کسی مسلمان کا خون بہائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت قابل نفرت ہے، سخت قابل نفرت۔ تو حج مبرور کو، حج کو مبرور بنانے کے لیے کرنے والے کاموں کی نسبت نہ کرنے والے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ کرنے والے کام چند ہیں، طواف زیادہ نہیں ہوتے، بے شک نہ ہو، جتنے آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں ہونے چاہیے، بڑی فضیلت ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ طواف دن میں ایک ہوتا ہے، ایک کریں، 5 ہوتے ہیں 5 کریں، اور اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ فرائض کرنے والے کام تھوڑے سے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، طواف ہے، شروع میں حج تمتع میں ایک طواف ایک سعی عمرے کی ہے، پھر اس کے بعد حج کے طواف، حج کی سعی، اور یہ 5 دن کے 45 دن میں سے 5 دن تھوڑی مصروفیت کے آ رہے ہیں، یہ ہیں۔ باقی تو سارے کام نہ کرنے کے ہیں۔ کرنے والے کاموں میں طاقت لگتی ہے، توانائی لگتی ہے، نہ کرنے والے کاموں کو نہ کرنا کیا مشکل ہے۔ ایک آدمی سے کہو بھائی یہاں دوڑ لگاؤ، یا باہر وہ ٹرک آیا ہوا ہے اور بلاک مسجد میں رکھوانے ہیں، اٹھا کر یہاں لے آؤ، تو بیچارہ پسینہ پسینہ ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی چل پھر رہا، اس سے کہو بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھنا تو آسان ہے، ہر آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ تو کرنے والے کام اللہ نے تھوڑے دیے ہیں کہ، اور ہر ایک کی استطاعت کو اللہ نے سامنے رکھا ہے، استطاعت کے مطابق، اور اس میں بھی بڑی رخصتیں دی ہیں۔ جو چل کر طواف نہیں کر سکتا ویل چیئر پر کر لے، معذور ہے سعی ویل چیئر پر کر لے، مناسک حج ویل چیئر پر کر لے، سوار ہو کر لے، پیدل ہو کے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ سے حج میں جان آتی ہے اور حج میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حج مبرور ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اور اس سے پھر زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر یہ حج وہ حج بنتا ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ دینا ناممکن ہو جاتا ہے، پھر اس کا بدلہ جنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان بہتر سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں آج کی مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ان کا استحضار ہو، ہر وقت ان کا استحضار ہو، خاص طور پر قرآن کریم کی یہ آیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ آیت ایسی ہے جو میں ہر سال کہتا ہوں، یہ آیت ہمارے پاس ایک کارڈ پر لکھی ہونی چاہیے۔ اور جیسے بیمار لوگوں کو حکماء بتاتے ہیں، اطباء بتاتے ہیں کہ یہ خوراکیں صبح دوپہر شام آپ کو 3 خوراکیں لینی ہوں گی، ایسے ہی کم از کم اس کارڈ کو دن میں 3 مرتبہ دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ مجھے کوئی فحش گوئی نہیں کرنی، مجھے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہونا، اور مجھے ہر حال میں جھگڑے سے بچنا ہے، ہر حال میں جھگڑے سے بچنا ہے۔ مکتب کی طرف سے ملنے والے کھانے کی قربانی دینی پڑے، قربانی دے، کھانا پسند نہیں آ رہا چھوڑ دیں، کچھ یہیں سے پیسے لے کر جائیں، اپنا کھانا کھا لیں، مگر جھگڑا نہ کریں، کسی سے بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ ان 3 سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچائیں۔ 100 ریال اوپر لگتے ہیں لگا دیں، 500 ریال اوپر لگتے ہیں لگا دیں، اس کی جہاں لاکھوں لگ سکتے ہیں وہاں 500 اور اوپر لگا دیں۔ کھانا پسند نہیں آ رہا اپنا کھائیں،
مگر اپنے آپ کو ہر حال میں جھگڑوں سے بچائیں، اور جو جھگڑے سے خود کو نہ بچا سکتا ہو، بات بات پر غصہ آتا ہو، اس کو چاہیے جھگڑے کے اسباب سے اپنے آپ کو بچائے، جھگڑے کے اسباب سے اپنے آپ کو بچائے، کہ جہاں اس کو خطرہ ہو کہ یہاں اس معاملے میں پڑھنے سے مجھے غصہ آئے گا اور میں قابو نہیں رکھ سکوں گا، اس معاملے میں پڑھے ہی نہیں۔ اور جس کو لگے کہ میں قریب بیت اللہ کے طواف کروں گا، وہاں دھکے ہوں گے اور میں پھر کسی سے بحث کروں گا، اس کو چاہیے اوپر چلا جائے، اوپر چلا جائے، لمبا طواف کر لے مگر وہاں جا کر جھگڑے نہ کرے۔ قدم قدم پر ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آتا ہے، برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور دوران طواف ایک آدمی کا قصور نہیں ہے، پیچھے سے کہیں سے دھکا آ رہا ہے اور آگے چلنے والے بعض بڑے مزاج کے نازک ہوتے ہیں، طواف قریب میں کرتے ہیں، تو نازک مزاج لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے، وہ چلیں گے، اب دھکا کہیں سے آ رہا ہے اور کسی کی تعین بھی نہیں کی جا سکتی، تو یہ صاحب بار بار مڑ کے دیکھیں گے، بار دیکھیں، اس دیکھنے کی وجہ سے پیچھے والے کے دل پہ آرے چلتے ہیں، اور تھوڑا دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے بعد یوں کریں، اس کا مطلب ہے بڑی ذرا آرام سے، حالانکہ اس کا قصور تھوڑی ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیں گے کہ بھائی ذرا آہستہ چلو، دھکے کیوں دے رہے ہو، اب یہاں تکرار ہوتے، دیکھا ہے میں نے، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ دیکھا ہے، اس پر بحث ہوتی ہے۔ تو جو مزاج کے مرزا مظہر جانا ہوں، ان کو چاہیے اوپر چلے جائیں، اوپر، وہ یہاں نہ آئے، اس رو میں نہ آئے، یا پھر برداشت کریں۔ اور پھر دوسری بات، ایک بات اور مجھے ابھی یاد آئی ہے اور بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بیان فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، انما الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ عز وجل، کہ بیت اللہ کے گرد طواف ہو، یا صفا مروہ کے درمیان سعی ہو، یا مینا میں جمرات کی رمی ہو، شیطان کو کنکر مارنا ہو، یہ سب کس لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب کا مقصد لإقامت ذکر اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسانا مقصود ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل میں بس جائیں، ہماری سانسوں میں بس جائیں، اور اللہ کا ذکر قائم ہو جائے، زبان پر بھی اللہ کا ذکر آ جائے، دماغ میں بھی اللہ کا ذکر ہو، دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو، ہر وقت دھیان ہو۔ اور پھر حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے، جیسے کوئی آدمی اپنی معشوق کے گھر کے گرد چکر لگائے، آپ خود بتائیں کہ کوئی آدمی اس کے گلیوں کے چکر لگا رہا ہو، کیا وہ ایک لمحے کے لیے اپنے محبوب سے غافل ہو سکتا ہے؟ کہ وہ آیا ہو محبوب کی گلی میں اور اس کو پتہ نہ ہو میں کھڑا کہاں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو طواف کر رہا ہو، ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور ہر قدم پر 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اتنا متوجہ ہو اللہ کی یاد میں، ایسا ڈوبا ہوا ہو، ایسا غرق ہو، اس کے پاؤں پر ویل چیئر چڑھ جائے، زخمی ہو جائے، اس کو خبر نہ ہو، پلٹ کر نہ دیکھے کہ کس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، دھکا دے، پی جائے، برداشت کر جائے، کوئی اس کے پاؤں پہ ویل چیئر چڑھا دے، کبھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ میں نے الحمدللہ اس کی کوشش کی تھی، کہیں سے کچھ میں پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا، میں نے جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اللہ کی طرف متوجہ، ذکر کی طرف متوجہ، چونکہ اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہیں اور عاشقانہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل حاج، یہ حاجی کیسا ہوتا ہے، حاجی کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الشعث والطفل، الشعث والطفل، جو عاشقوں کی طرح سر کے بال جس کے پراگندہ ہوں، اور اس کا احرام اس کے پسینے سے تر بتر ہو، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں، تو یہ حاجی ہوتا ہے، یہ حاجی ہوتا ہے۔ اب تو احرام آسان، 24 گھنٹے بھی احرام نہیں رہتا، 24 حج میں مشکل 8 کو باندھتے ہیں، 10 کو بڑی جلدی ہوتی ہے فوراً اتار لیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں 24 گھنٹے جس کے احرام کے گزر گئے
وہ ایسا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر ابھی آ گیا. 24 گھنٹے پورے نہیں ہوتے. اور پہلے زمانے میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، مہینوں کا احرام ہوتا تھا، مہینوں کا احرام ہوتا تھا. گھر سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ذوالحلیفہ سے چلے تو 25 یا 26 ذوالقعدہ، اور مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں کب پہنچے؟ 4 ذی الحجہ. 8-9 دن مسلسل احرام میں مسلسل احرام میں. تو جو آدمی مسلسل احرام میں ہو اور درجہ حرارت 51-52 پر ہو تو کیا حال ہوگا؟ اس کی شکل دیکھنے کی نہیں ہوتی، بالکل وہ عاشق لگتا ہے. اور جس دنیا میں کسی مخلوق، معمولی چیز ہے، کسی مخلوق پر دل آ جائے تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ نہانے کی، نہ کپڑوں کی، نہ پہننے کی، نہ اوڑھنے کی، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اور وہ ایسے اجڑی ہوئی حالت میں نظر آتا ہے. ایسے ہی حضور نے فرمایا حاجی بھی شکستہ حالت، اجڑی ہوئی حالت میں ہوتا ہے. الشعث والطفل. پھر پوچھا یا رسول اللہ مل حج، حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج، جس میں جو عج ہو، ثج ہو. عج کا معنی جس میں عاشقوں کی طرح گلے پھاڑ پھاڑ کے اونچی آواز میں تلبیہ کہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عاشقوں کی طرح یہ عاشقانہ عبادت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس احرام کا حکم دیا، حج کے لیے پہلے احرام بنوایا اور احرام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مفتیان کرام کی پگڑی بھی اتروا دی، اور علماء کی شیروانی اتروا دی، بڑے بڑے لوگوں کے ٹئی کوٹ اتروا دیے، اور خوبصورت زرق برق فاخرانہ لباس اتروا دیے کہ سب ایک لباس میں آ جاؤ، ایک لباس میں آ جاؤ، ایک چادر اور ایک تہبند. یہ عاشقانہ لباس ہے، عاشقانہ عبادت ہے. انسان اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو اور کسی کی واہ کی اس کو پرواہ نہ ہو. ہونٹ سیلے لب سیلے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. برداشت کرتے جائیں. جس نے برداشت کرنا سیکھ لیا، صبر اپنے اندر پیدا کر لیا، تقوی پیدا کر لیا، تقوی کی دولت ابھی روزے سے ملی ہے، اس کو سنبھالیں، اس کو اور بڑھائیں اور اللہ سے مانگیں اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہدایت عطا فرما، تقوی عطا فرما، عفاف عافیت اور عفت و پاک دامنی کی زندگی عطا فرما، گناہوں سے محفوظ رہنے والی زندگی عطا فرما. اللہ سے مانگیں اور ابھی سے اس کی پابندی شروع کر دیں. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور ابھی سے نماز با جماعت کا اہتمام شروع کریں. جن کے حقوق ادا کریں اور معافی تلافی کریں، اور جن کی کوئی رقم دینی ہو فوری طور پر اس کی رقم اس کو واپس کریں. حقوق ادا کر کے پھر اللہ سے مانگتے ہوئے حرم کی طرف جائیں. اور ایک مبارک دعا ہے، اس کو ابھی سے پڑھنا شروع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے دعا کیا کرتے تھے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، اللہم حجتاً لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اے اللہ ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں ریا نہ ہو، جس میں سمعت نہ ہو. ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھلانا. سمعت کس کو کہتے ہیں؟ سمعت دکھلانا تو مقصود نہیں ہوتا، اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف شروع کریں. لوگ کہیں بھائی حج کیا تو اس نے کیا، حج کیا تو اس کو کہتے ہیں سمعت. دوسروں کی زبان سے اپنی تعریف سننا، یہ بھی ریا اور سمعت دونوں بہن بھائی ہیں، لازم ملزوم ہے کہ لوگ بڑی اس نے بڑا مجاہدے والا حج کیا، بڑی قربانی والا حج کیا ہے. دل میں یہ جذبہ نہ آئے. ہر آن اٹھتے بیٹھتے صبح و شام ہر نماز کے بعد خاص طور پر یہ دعا کریں. نماز کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور آخری رات کا وقت قبولیت کا وقت ہے. ان اوقات میں اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ ایک تو فکر عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور ایسا حج عطا فرمائے جس میں ریا و سمعت نہ ہو، اور ایسا حج عطا فرمائے جو حج مبرور ہو، ایسا حج عطا فرمائے جو جس کا بدلہ جنت ہی ہو، جنت سے کم کوئی چیز اس کا بدلہ نہ بن سکتی ہو، جو
ہمیں گناہوں سے پوری طرح دھو دے اور ہماری پچھلی زندگی کی بلند و بالا گناہوں کی ساری عمارتوں کو مسمار کر دے، زمین کے برابر کر دے، زمین بوس کر دے۔ اللہ ایسا حج کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حج ان صفات سے بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ کہنے اور سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو حج مبرور بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما، حج مبرور بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو مبرور بنا، ان کو رفث اور فسوق اور جدال اور ہر قسم کے عصیان اور نافرمانیوں سے اور جنگ و جدال سے، جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مناسک حج کو ارکان اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ جو ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو کئی سالوں سے درخواستیں جمع کروا رہے ہیں اور ان کا نام نہیں آ رہا، اے اللہ ان کو بھی حج کی سعادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کا یا اللہ ان کی منزل کو آسان فرما، مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما، تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیابی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کل بھی انشاءاللہ یہ نشست عشاء کی نماز کے بعد ہوگی اور اس میں عمرے کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور پرسوں کی نشست میں انشاءاللہ حج کا پورا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور آخری نشست میں زیارات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت اور آداب وغیرہ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام فیس بک درسقرآن.com کے ذریعے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، فیس بک پر جس کا ایڈریس یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس ایڈریس کو محفوظ کر لیں، کسی کو دینا ہو تو دے بھی سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ بیٹھ کر بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں۔ مسجد انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، عشائیہ کا مختصر انتظام ہے، تو وہ بھی تناول فرما رہے ہیں۔